للہ الحمد علیہ توکلت و الیہ انیب وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. مما احتمل قریبا ان یکون وجہ ذہاب الجل للکل هو اعتقاد انه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع الى اهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها والمتيقن من ذلك انما هو فيما اذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان. خب برادران، بات چل رہی تھی حجیت قول لغوی کی ادلہ میں، اور ہم الحمدللہ 3 ادلہ عرض کر چکے: سیرہ متشرعہ، سیرہ عقلائیہ اور اجماع منقول. اور ان تینوں کی بابت عرض کیا کہ کوئی بھی حجت نہیں ہے، مناقشات صغروی بھی ہیں، ان پہ کبروی بھی ہیں. اور یہاں تک بات پہنچی کہ علیکم السلام کوئی دلیل خاص تاحال ہمارے ہاتھ نہیں لگی جو ثابت کرے کہ قول لغوی حجت ہے. آج دلیل رابع، چوتھی دلیل کا بیان ہے. چوتھی دلیل برادران یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک قانون کلی ہے، اور یہ قانون کلی کا کبرا مقبول ہے. وہ یہ ہے کہ ہر فن میں، ہر صنعت میں، ہر صنعت میں اس کے اہل خبرہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا بشکل مطلق یہ جو سیرہ عقلائیہ ہے یہ قبول ہے. یعنی اہل بیت کے زمانے میں خود اہل بیت بھی اس پہ عمل کرتے رہے، نہ فقط یہ کہ اہل بیت نے صرف اس کی امضاء کیا بلکہ خود عمل کرتے رہے. میں اگر آپ کو ایک یوں ضمن مثال دوں، سرکار امیر جو ہیں وہ جناب سیدہ سلام علیہ کی شہادت کے بعد جناب عقیل سے کہتے ہیں اپنے بھائی سے کہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو جو فلاں فلاں اوصاف کا حامل ہو. عباس علیہ السلام کے متعلق ایسا بیٹا ہو جو رد. اب یہاں پہ ذکر کیا علماء نے کہ اب مولا امیر کیا آگاہ نہیں ہے؟ حاشا وکلا، سو تصور نہیں ہو سکتا. سرکار جو ہے وہ آگاہ ہیں، قبائل سے بھی آگاہ ہیں. اگر آپ علم عادی کی بات کریں تو وہ بھی بہتر ہوگا، کسی کم نہیں ہوگا جناب عقیل سے. لیکن پھر کیوں؟ چونکہ عرف میں حضرت عقیل نصاب تھے، انہیں شجروں اور نسبوں کا خوب آگاہی تھی. چونکہ وہ اہل خبرہ تھے شجروں کے بارے میں، تو سرکار نے عمدن ان سے مشورہ کیا تاکہ یہ معلوم پڑے کہ ہم بھی اسی سیرت پہ چلتے ہیں کہ اہل خبرہ جو ہیں. اور سرکار امیر کو شہادت جب ہونے والی تو ضربت لگی، تو اس کے بعد خود علاج نہیں کر سکتے تھے کیا؟ سرکار طب کے واقف نہیں تھے، خوب نہ یہ اصلا تصور نہیں کر سکتا کہ امیر المومنین دقت طب سے آگاہ تھے. پھر کیوں بلایا طبیب کو اور اس نے کہا فلاں معالجہ ہے؟ اہل خبرہ، اہل خبرہ. تو اہل بیت کی سیرت جو ہے نہ فقط یہ کہ امضاء ہے اس میں، بلکہ یہ تائید شدہ ہے. اہل بیت بھی عمل کرتے رہے ہیں. ہر مسئلے میں اہل خبرہ کو رجوع کیا جاتا ہے اور ان کی بات کو حجت سمجھا جاتا ہے. یہ جو برادران مقدمہ نمبر 1 ہے کبرا، یہ قبول ہے. یعنی کیا مطلب؟ قول اہل الخبرہ حجہ. علیکم السلام. اہل خبرہ کا قول حجت ہے. یہ ہو گیا کبرا. صغرا یہ ہے کہ لغوی جو لغت لکھتا ہے وہ اہل خبرہ ہے لغت کا، وہ اوضاع کے بارے میں اور معانی موضوعہ کے متعلق اہل خبرہ میں سے ہے. خوب، تو یہ ہو گیا صغرا کبرا تام. بس یہ بنی دلیل کہ ان اللغوی من اہل الخبرہ بتفاصیل الاوضاع. لغوی معنی موضوعہ کی تفصیلات کے متعلق اہل خبرہ شمار ہوتا ہے، اور کبرا اہل الخبرہ یکون قولہ حجہ. اہل خبرہ کا قول حجت ہے، پس لغوی کا قول. یہ دلیل ہے برادران. اس دلیل کے بارے میں خوب یہ تام ہوگی. اگر اس کے اوپر 2 اشکالات کیے ہیں، بسیط ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ دلیل لبی ہے، واضح کہ لبی ہے. برادران دلیل لبی در مقابل دلیل لفظی ہوتا ہے، اور دلیل لبی ہر اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خاص لفظ اور صیغہ موجود نہ ہو. اجماع دلیل لبی ہے، سیرہ دلیل لبی ہے، وہ امثال عرف و ممزاد دلیل لبی ہے. یعنی جس کی لسان کوئی نہ ہو اس دلیل کے. ہاں، اور دلیل لبی کا قانون ہے کہ یختصر علی قدر المتیقن، اس میں قدر متیقن پہ اختصار کیا جاتا ہے. اگر فرماتے ہیں کہ اہل خبرہ کا قول حجت ہے، قبول کرتے ہیں، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ قدر متیقن ہے کہ جب اہل خبرہ کے قول سے اطمینان و وثوق حاصل ہو تو حجت ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ جو کبرا بیان کیا تھا وہ مطلق نہیں تھا. آپ یوں کہنا چاہیے تھا اہل الخبرہ ان یحصل لہ من قولہ الوثوق فهو حجہ والا فلا. ہاں، یہ کہنا چاہیے. اب آتے ہیں کہ آیا
لغوی کے قول سے وثوق اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ فلاں لفظ کا معنی موزولہ یہ ہے اور فلاں کا معنی موزولہ یہ نہیں ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں ہوتا عرض کرتے کیوں نہیں ہوتا؟ فی الحال یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لغوی کے قول سے اطمینان اور وثوق حاصل نہیں ہوتا کہ اس لفظ کا یہ معنی موزولہ ہے اور اس لفظ کا یہ معنی موزولہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے اس کو قبول کرنے کے بعد کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، جو کہ ہم نے ابھی قبرہ عرض کیا نا کہ باوجود یہ کہ ایک شخص اہل خبرہ میں سے ہے لیکن اگر اس کی بات موجب اطمینان نہ ہو حجت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم قبول کرتے ہیں کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، اما مناقشہ دوسری چیز میں، اہل خبرہ ہونا کافی نہیں ہے حجیت قول کے لیے جب تک اطمینان اور ٹھیک، تو بس جب تک کہ اطمینان نہ ہو، اطمینان کی حجیت جو ہے واضح ہے کہ یہ حجیت مفروغ عنہ ہے۔ بن نتیجہ حجیت کس کے لیے؟ اہل خبرہ کے لیے نہیں ہوئی، احسنتم، اولاً و بذات حجیت کس کے لیے ہوئی؟ اطمینان اور وثوق کے لیے، یعنی علم وجدانی کے لیے۔ حاضر دوسرا اشکال یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں سرے سے لغوی کا اہل خبرہ ہونا ہی ہم قبول نہیں کرتے، اگرچہ چاہیے تھا کہ مصنف اس کو پہلے بیان کر دیں۔ اولاً لغوی اہل خبرہ میں سے نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر مان لیں لو سلم کہ یہ اہل خبرہ میں سے ہے لیکن ہر اہل خبرہ کا قول حجت نہیں ہے، اس کا حجت ہے جو موجب وثوق و اطمینان ہے۔ واضح؟ خوب، بہرحال اب اس پہ آتے ہیں کہ یہ دعویٰ کہ لغوی اہل خبرہ میں سے نہیں ہے، خوب اس کی دلیل کیا؟ آقا فرماتے ہیں واضح دلیل کہ لغوی کا سرے سے دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں معنی موزولہ کی تشخیص کرتا ہوں۔ ہماری بات اس میں چل رہی ہے نا کہ معنی موزولہ اور معنی غیر موزولہ کی تشخیص میں لغوی کا قول حجت ہے یا نہیں، اس میں بارے میں اس لیے ہم استعمال کیا کلمہ قول اللغوی بتفاصیل الاوضاع، ٹھیک، لغوی کا قول اس متعلق کہ کون سا معنی موزولہ ہے اور کون سا نہیں ہے اور اس کی کیا تشخیص اور تحدید ہے۔ ہاں فرماتے سرے سے خود لغوی کہتے ہیں کہ میں اہل خبرہ میں سے نہیں، اوضاع کیوں نہیں ہوں؟ آپ فرماتے ہیں اس کا عمل پریکٹیکل، جب مثلا لسان العرب لکھتا ہے ابن منظور، عین لکھتا ہے خلیل احمد فرحیدی، مثلا راغب لکھتا ہے، علیکم السلام، اچھا اس طرح سے مثلا صاحب مقاییس اللغہ مقاییس لکھتا ہے، یہ جب یہ لکھتے ہیں کام کیا کرتے ہیں یہ لوگ اپنی مقاییس میں، اپنی لغت میں؟ یہ صرف اور صرف، غور کیجیے گا برادران، یہ صرف اور صرف اس لفظ کے عرفی استعمالات کو ضبط کرتے ہیں، بس اس لفظ کو عرف میں کہاں کہاں اور کتنے معنی میں بولا جاتا ہے، اما یہ کہ کس معنی میں وضع ہوا ہے اور کس میں نہیں ہوا یہ سرے سے ان کی سروکار نہیں ہوتا۔ آپ جا کے ابھی بھی کھولیں کوئی لغت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب، مثلا لفظ عین، وہ یہ نہیں کہتے لفظ العین موضوع لفلاں ثم موضوع لفلاں، لا ما ہی چیز، وہ کہتے ہیں لفظ العین لہو معانی یعنی شنو ایو معنی منہ معنی الموضوع کا مدری، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ عرف میں یہ لفظ کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے مثلا اسد کے معانی میں سے ممکن ہے کہ بعض لغات میں رجل شجاع بھی لکھا ہو، حالانکہ اس کا معنی موزولہ نہیں ہے، لیکن کیوں لکھا ہے؟ چونکہ عرف میں اسد اس میں استعمال ہوتا ہے۔ بس خود لغویون کا جو عمل ہے وہ شاہد ہے اس بات پہ کہ وہ اپنے آپ کو موزولہ کی تشخیص کی نسبت اہل خبرہ میں سے نہیں مانتے۔ اچھا اب کوئی جو ہے وہ ان کا گواہ بن کے آتا ہے، کہا جی نہیں وہ مانتے ہیں، کس نے کہا نہیں مانتے؟ اہل لغت بتاتے ہیں کہ معنی موزولہ کیا ہے اور کون سا معنی غیر موزولہ ہے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ کہاں پہ؟ ہم نے تو کوئی لغت دیکھے جس میں لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاں لفظ اس کا معنی موزولہ ہے۔ حقیقتاً آپ کتاب العین سے شروع ہوں جو قدیم ترین لغت ہے، جو بڑی لغات لسان العرب میں جائیں فلاں میں، آپ واقعا دیکھیں گے کہیں نہیں لکھا ہوا اس کا معنی موزولہ ہے اور اس کا معنی مجازی لا ماکو، نہیں لکھا ہوا کہیں۔ وہ شخص جو ہے وہ ایک متوہم وہم دہفن، ایک شخص کہتا ہے کہ نہ آپ کو لغت پڑھنا نہیں آتی، ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ لغت میں لغوی لفظ کا جو معنی سب سے پہلے ذکر کرتا ہے نا اسے معنی موزولہ کہا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد جو معنی ہوتا ہے وہ معنی غیر موصولہ ہوتا ہے. آسان ہے یہ. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ لغوی بولے کہ میں معنی موصولہ بیان کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے اور غیر موصولہ. لا، طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ذکر کرتے ہیں جس معنی کو وہی معنی موصولہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد، اور یہ ترتیب منطقی ہے کیونکہ لفظ کا سب سے پہلے رشتہ اس موصولہ سے بنا تھا، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے. اور معنی مجازی یا معنی ثانوی جو ہے وہ اس کی توسط سے حاصل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو متأخر ذکر کیا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں خیلی خو، یہ اچھا التفات ہے لیکن یہ ناقص ہے. اگر اس طرح سے قبول کیا جائے کہ پہلا معنی جو ہے وہ معنی موصولہ ہے اور باقی سبھی معنی غیر موصولہ ہیں، تو پھر جناب مشترک کے بارے میں کیا فرمائیں؟ مشترک وہ ہوتا ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی موصولہ ہوں. مشترک لفظی، مشترک لفظ عین، عین کا معنی موصولہ نمبر 1 فلاں، معنی موصولہ نمبر 2، معنی موصولہ نمبر 3. آپ کیا فرمائیں گے مشترک لفظی کے متعلق؟ وہ الفاظ کے جن کے ایک سے زیادہ معنی موصولہ ہیں، ان میں بھی یہ کہیں گے کہ جی پہلے جو ذکر کیا وہ معنی موصولہ اور جو بعد میں ذکر کیا وہ موصولہ نہیں ہے. کتاب مثلا العین کے معنی میں، العین کے معنی میں لکھا ہو مثلا جو ہے وہ آنکھ، ٹھیک، اور آپ کہیں جی یہ معنی موصولہ ہے اور اس کے بعد چشمہ اور گھٹنا اور فلاں اور جو دیگر معنی سب معنی مجازی ہیں، اس طرح کہیں گے؟ لا. اور اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے، بعض ایسے ہیں جن کے بعد میں ذکر کرنے والے جو ہیں وہ معنی مجازی ہوتے ہیں اور بعض کے متأخر معنی بھی معنی موصولہ ہوتے ہیں، اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر تشخیص کیسے ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو لفظ ہے اس کا جو دوسرا معنی ہے یا تیسرا معنی ہے یہ موصولہ ہے اور فلاں لفظ کا دوسرا تیسرا معنی غیر موصولہ ہے؟ چونکہ تشخیص نہیں ہو سکتی، لہٰذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ لغوی سرے سے معنی موصولہ کو بیان کرنے کا ذمہ دار ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کسی معنی کو پہلے ذکر کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ معنی اس لفظ کا موصولہ ہے. واضح ہو گیا؟ بس نتیجہ یہ بحث کیا نکلا کہ سرے سے لغوی اہل خبرائے معانی موصولہ ہے ہی نہیں. اس کا صرف اور صرف ہم و غم کیا ہے؟ ضبط الاستعمالات. اس لفظ کا معنی استعمالی کیا ہے؟ عام ازین کے معنی مجازی ہو یا وہ معنی استعمالی حقیقی ہو. ملاحظہ کیجیے. مما احتمل قریبا، کل اس کی وضاحت کی تھی کہ اس کا تعلق پچھلے والے سے بھی ہے، اجماع مدرکی کے، وہ ہم اس کو چھوڑ چکے. اب مما احتملہ کو ہم ذکر کر رہے ہیں مستقل وجہ رابع کے طور پہ. دلیل رابع حجیت قول لغوی بتفاصیل الاوضاع، اس دعویٰ کی دلیل رابع کے طور پہ مما احتمل قریبا، احتمال قریب یہ ہے کہ ان یکون وجہ ذہاب الجل لولا الکل، جو بھی حجیت قول لغوی کے قائل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یا ان میں سے معظم اکثر، وہ اس لیے قول یعنی ان کے جو عمدہ دلیل ہے جو قائلین حجیت قول لغوی ہیں ان کی عمدہ دلیل یہی ہے. ہوا ان یکون، ہوا سبب کیا ہو گیا؟ مما ظاہر ہے کہ یہ اس کا خبر مقدم ہے. ان یکون احتمال قریب میں سے یہ ہے کہ اکثر قائلین حجیت قول لغوی کی وجہ اور سبب اس دعوے کا ہوا اعتقاد ان یکون انہ مما اتفق علیہ العقلاء. وہ اعتقاد ہے کس بات کا؟ انہ، کہ لغوی کا قول، انہ قول لغوی مما ان میں سے ہے کہ عقلاء جس پہ متفق ہیں، یعنی ان اس قاعدے کے مصادیق میں سے ہے. قول لغوی اس قاعدے کے مصادیق میں سے ہے کہ جس پہ عقلاء متفق ہے. کون سا قاعدہ؟ من الرجوع الى اہل الخبرہ من کل صنعہ فیما اختص بها، کہ قاعدہ عقلائیہ کہ جس پہ سبھی عقلاء متفق ہیں کہ رجوع کیا جاتا ہے اہل خبرہ کی طرف، ہر صنعت کے اہل خبرہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ان چیزوں میں جو مختصات اہل خبرہ، جو مختصات فن ہیں، جو چیزیں اس فن کے ساتھ مختص ہیں ان قضایا میں اہل خبرہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. مما اختص بها کی ضمیر صنعت کی طرف جاری ہے. اس صنعت کے ساتھ جو قضایا، جو چیزیں مختص ہیں ان کی تشخیص و تعیین کے لیے اہل خبرہ کی طرف رجوع، یہ ہے مما اتفق علیہ العقلاء، یہ اتفاقی عقلاء کے ہاں، اور قول لغوی اس باب سے ہے. یہ برادران دلیل رابع کا بیان.
والمتیقن من ذالک، یہاں سے مناقشہ، والمتیقن من الرجوع الی اہل الخبرہ، اس قاعدے سے جو متیقن ہے، چونکہ دلیل لبی ہے، اور دلیل لبی میں متیقن کیا ہوتا ہے، اختصار کیا ہوتا ہے متیقن پر، قدر متیقن پر، اور اس میں قدر متیقن یہ ہے انما ہوا فیما اذا کان الرجوع یوجب الوثوق والاطمئنان، اہل خبرہ کی بات سے اگر اطمینان اور وثوق حاصل ہوتا ہے تو حجت ہے، وَإِلَّا فَلَا۔ اور ہم یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگرچہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، لیکن یہ ان اہل خبرہ میں سے ہے جس کی طرف رجوع موجب وثوق نہیں ہے، بالنتیجہ حجت نہیں ہے۔ وَلَا يَكَادُ يَحْصُلُ مِنْ قَوْلِ اللُّغَوِي وثوق بالاوضاع، سرے سے لغوی کے قول سے معنی موصولہ کا وثوق پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بل لا یکونو، یہاں سے جواب دوم شروع ہے، نہ فقط یہ کہ لغوی اہل خبرہ میں سے ہے اور اس کا قول موجب وثوق نہیں ہے، بلکہ سرے سے لغوی اہل خبرہ ہی میں سے نہیں ہے۔ بل لا یکون اللغوی من اہل خبرت ذالک، من اہل خبرت الاوضاع، معنی موصولہ کی تشخیص میں اہل خبرہ میں سے نہیں، بل انما ہوا من اہل خبرت موارد الاستعمال، اس لفظ کو کس کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے بس اس میں اہل خبرہ ہے، اما کون سا معنی موصولہ ہے و کون سا مجازی ہے اس میں سرے سے اہل خبرہ ہی نہیں ہے وہ۔ بداہت ان ہمہ، بداہت یہ مفعول لہو ہے من اہل خبرہ کا، کہ ہم نے جو دعویٰ کیا کہ لغوی اہل خبرہ اوضاع نہیں ہے بلکہ اہل خبرہ موارد استعمال ہے، اس کی دعویٰ دلیل یہ ہے، بدیہی سی بات ہے کہ ان ہم اللغوی، لغوی کا شغل اور اس کا کام ضبط و موارد الاستعمال، ایک لفظ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے بس ان موارد کو ضبط اور جمع کرتا ہے، بس تجمیع، اس کا کام ہے تجمیع اور موارد الاستعمال بس۔ لا تعین، لا تعین ان ای منہا کان اللفظ فیہ حقیقہ او مجازا، اس بات کی تشخیص کہ ان موارد استعمال میں سے کون سے معنی میں لفظ حقیقت ہے یا کون سے میں مجاز ہے، اس کی تعیین سرے سے لغوی نہیں کرتا۔ لا تعین ای ہمہ ضبط موارد، اس کا کام ضبط موارد ہے، نہ کہ یہ کام ہے، یہ کام نہیں ہے، کون سا کام نہیں ہے، تعیین و تشخیص کہ ان ای منہا، منہا ای موارد استعمال، موارد استعمال میں سے کون سا مورد استعمال ہے کہ جس میں لفظ حقیقت ہے، اور کون سا مورد استعمال یعنی معنی کون سا ہے کہ جس میں لفظ مجاز ہے۔ اوضاع کی طرف پلٹا سکتے نہ، میں چاہتا ہوں نہ موارد استعمال کی طرف، ان موارد استعمال میں سے کون سا مورد ہے کہ جس میں لفظ حقیقت ہے اور کون سا جس میں مجاز ہے۔ واضح ہوا؟ خوب، یہاں پہ آ کے ختم۔ اب یہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کون سا معنی موصول ہے اور کون سا معنی مجازی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جو لفظ جو معنی سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں وہ معنی موصول ہے اور باقی مجازی، اور مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں، وَإِلَّا، یعنی اگر وہ اہل اوضاع کے اہل خبرہ میں سے بھی ہوتا، لو کان من اہل خبرۃ الاوضاع، اگر معنی حقیقیہ اور مجازی کی تشخیص میں بھی اہل خبرہ ہوتا تو لوضعوا لذلک علامتا، تو ضروری تھا کہ وہ یہ کام کرتا کہ معنی موصولہ کے لیے علامت بیان کرتا کہ لو جی جو سب سے مثلا لکھتا لغت میں میں پہلے 3 معنی جو ہے اس کو معنی موصولہ ذکر کروں گا، یا مثلا جو معنی موصولہ اس کے میں ٹک لگا دوں گا، یا کچھ بھی کوئی علامت بیان کرتا جس سے پتہ چلتا کہ اس کا جہاں نظر یہ ہے کہ موارد استعمال ضبط کرے، وہاں اس کا یہ بھی کام ہے کہ معنی موصولہ کی تشخیص بھی کرے، کوئی علامت کوئی بیان کرتا، جبکہ نہیں بیان کرتے، کوئی بھی علامت نہیں لگاتے۔ وَلَيْسَ ذِكْرُهُ أَوَّلًا، وہمن، لغوی کا ذکر کرنا، کسی معنی کو سب سے پہلے ذکر کرنا، لیس ذکر اولاً علامت کون اللفظ حقیقتاً فی ذالک الاول، اس بات کی علامت نہیں ہے کہ لفظ اس معنی اول میں حقیقت ہے۔ خوب، کیوں؟ جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر یہی قانون ہوتا کہ پہلا والا معنی حقیقی اور باقی سبھی معنی ثانی و ثالث مجازی، تو پھر کیا کہنا ہے آپ کا مشترک لفظی میں؟ مشترک لفظی میں تو ممکن ہے کہ 10 معانی جو ہے وہ معنی حقیقیہ ہوں،
للانتقاض بالمشترک اللفظی، لیسا للانتقاض، لیسا ذکر اولا علامت، یہ علامت کیوں نہیں شمار کی جاتی؟ اگر یہ علامت ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر لفظ کا پہلا معنی حقیقی باقی ساری مجازی، اس کا مطلب ہے کہ آپ انکار کریں کہ لغت کے اندر کوئی مشترک لفظی پیدا ہی نہیں ہے، چونکہ جو بھی جس کا بھی دوسرا لفظ مجازی ہوگا، دوسرا معنی مجازی ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک ہی موضوع ہے، اور جس کا ایک موضوع ہے وہ مشترک لفظی نہیں ہوتا۔ واضح ہے؟ سہل۔ والحمدللہ یہاں تک دلیل رابع خاص مکمل۔ عرض کیا تھا کہ حجیت قول لغوی کے متعلق 5 ادلہ ہیں، اور 4 ادلہ عرض کی تھی خاص ہے، اور 5 دلیل میں نے عرض کیا تھا کہ دلیل عام ہے، لیکن عرض کرتا ہوں کہ 5ویں دلیل بھی خاص ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 5ویں دلیل انسداد ہے، عام ہے، لیکن آج رجوع کرتا ہوں کہ دلیل انسداد ایک خاص ہے، انشاءاللہ بھی عرض کریں گے۔ انسداد کی 2 قسمیں، انسداد صغیر، انسداد کبیر، اور دلیل انسداد صغیر دلیل خاص ہوتی ہے، ٹھیک؟ لہٰذا 5ویں دلیل جو یہاں پر حجیت قول لغوی کے لیے بیان کی ہے، گو کہ وہ دلیل انسداد ہے، لیکن یہ دلیل انسداد صغیر ہے، اس لیے یہ بھی دلیل خاص میں سے ہے۔ دلیل خاص کیا مطلب برادران؟ دلیل خاص یعنی وہ دلیل جو خصوصاً بعنوان قول لغوی اس کو حجت ثابت کرے، نہ کہ بعنوان حجیت ظن اس کو ثابت کرے۔ دلیل خاص خامس یہ ہے برادران کہ دلیل انسداد تو سنی ہوئی ہے ہم نے بارہا۔ دلیل انسداد کیا ہوتا ہے؟ 4-5 مقدمات پہ مشتمل ہے۔ میں پہلے انسداد پر اشارہ کر دوں، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں دلیل خامس میں۔ معلوم ہے کہ حجیت مطلق ظن کی حجیت کے لیے دلیل انسداد پیش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا مقدمہ نمبر 1، ہمیں علم اجمالی ہے کہ ہمارے اوپر کئی تکالیف الزامیہ ہیں، یعنی ہم بہائم نہیں ہیں، اطفال نہیں ہیں کہ مکلف نہ ہوں، نہ مجانین ہیں، بلکہ ہم بالغ و عاقل ہیں اور مولا کے عبد ہیں، اور عبد کا تقاضا یہ کہ کئی ہمارے اوپر الزامی تکالیف ہیں، علم اجمالی بے تکالیف الزامی۔ هذا هو۔ ثانی فقدان علم والعلمی، اور ان تکالیف الزامیہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس اتنا قط موجود ہے، اور نہ ہی ظن خاص، اسے کہتے ہیں انسداد۔ باب العلم قطع والعلمی ای امارات، نہ اتنی امارہ ہیں، مثلا ہمیں کم از کم پتہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی 200-300 تو تکالیف الزامی ہوں گی، جبکہ ہمارے پاس قط صرف 3-4 کا ہے، اور مثلا امارہ 4-5 پہ۔ ثانی۔ ثالث، اب ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ یا تو احتیاط کریں، جس کے بارے میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں واجب ہے یا حرام ہے، جس کے بارے میں شبہ وجوبی ہے اس کو واجب مان لیں، احتیاط کا مطلب یہ ہے نا، اور جس کے بارے میں شبہ تحریم ہے اس کو حرام مان لیں۔ اگر احتیاط کریں، یہ بھی راستہ ہے۔ ہاں فرماتے ہیں کہ احتیاط جو ہے یہ موجب عسر و حرج و اختلال نظام حیات انسانی ہے۔ شبہ تو آپ کو ممکن ہے ہر شے کے بارے میں ہو جائے، جس چیز کے بارے میں شبہ ہو وہاں پر آپ احتیاط جاری کریں گے تو جناب آپ کی زندگی رک جائے گی، سرے سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کو ہر شے میں شبہ نظر آئے گا، بنتیجہ آپ وہ چیز واجب کرنی پڑے گی، اپنے پر وہ چیز حرام کرنی پڑے گی۔ مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں خمس جو ہے 5ویں حصے کے اوپر ہے مثلا، یا سارے مال پہ ہے، فرض کریں تو یہاں پہ شبہ وجوبی ہے، تو آپ یہاں وجوب ثابت کریں اور کہ جتنا بچ گیا سارا اللہ راہ میں دے دو، ہو گیا نا اختلال نظام، امثال ذالک۔ لہٰذا احتیاط چونکہ موجب خلل و عسر و حرج ہے، لہٰذا احتیاط بھی جاری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، چوتھا، برات جاری کر دیں۔ برات جاری کریں گے جہاں بھی شبہ تحریمیہ ہوا وہاں پر جواز، شبہ وجوبیہ جواز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تعطیل الشریعہ۔ آپ نتیجے پہ پہنچیں گے کہ علم اجمالی تھا پہلے مقدمے میں کہ مثلا کم از کم 200-300 تکالیف الزامی تو ہیں، ہر مورد شبہ میں برات جاری کرنے کا خلاصہ ہی نکلے گا کہ صرف اور صرف 4-5 جو تھی علم والی وہ ثابت ہوئی، باقی ساری کی ساری معاف۔ تو یہ علم اجمالی کی مخالفت بھی ہے من جانب، اور یہ خود شریعت کو معطل کرنا ہے من جانب آخر، لہٰذا یہ بھی باطل ہے۔ اچھا، اب جب یہ بھی باطل ہے تو پیچھے ایک راستہ ہے۔ اگر آپ کو ظن ہوتا ہے شبہ وجوبیہ یعنی ظن بالوجوب، شبہ تحریم ظن بالوجوب، اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جس شے کا ظن ہوا ہے یا اس کو حجت مان لیں یا اس کی طرف ثانی کو مان لیں۔ طرف ثانی مرجو، ظاہر ہے اگر وجوب کا ظن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ احتمال عدم وجوب کا منہ، یا طرف راجح کو ماننے ظن کو،
طرف مرجوح کو مان لیں. اور عقل کہتی ہے کہ مرجوح کو مقدم کرنا راجح پہ ترجیح بلا مرجح بل ترجیح قبیح. لہٰذا خلاصہ کیا نکلا؟ کوئی راستہ نہیں ان معلوم اجمالی تکالیف الزامیہ تک رسائی کا مگر یہ کہ آپ ظن کو اپنے لیے حجت. یہ ہے دلیل انسداد کا خلاصہ، جس کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ مطلق ظن حجت. برادران، یہ ہے تقریب دلیل انسداد کبیر کی دلیل، اور اس کے نتیجے میں تمام قسم کے ظن وہ کسی بھی سبب سے آئے اسے حجت ثابت کیا جاتا ہے. ھذا من جانب، اس کو یہاں رکھیں. اب آتے ہیں ہماری فیما نحن فیما. دلیل خامس کیا ہے؟ اب فرماتے ہیں دلیل خامس یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مورد، ہر لفظ جو روایت میں آیا ہوا ہے، ہر دوسرا لفظ جو روایت میں آیا ہوا ہے، اس کے معنی موصولہ میں ہمیں شک ہے، اشتباہ ہے. واقعاً یہ بات درست ہے. برادران، آپ کسی بھی لفظ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتائیے کہ عصر اہل بیت میں اس کا معنی موصولہ یہی تھا. یہ بہت اہم ہے. یہ نہیں کہ ہمارے آج کے زمانے میں کیا، لا بابا، ہمارا آج کے زمانے کے معنی حجت نہیں ہوتے. حجت وہی معنی ہوتے ہیں جو عصر اہل بیت میں. ممکن ہے کہ ایک لفظ عصر اہل بیت میں صرف اس مقدار میں موصولہ رکھتا ہو، اور آج کے زمانے میں پھیل کے اس کا موصولہ بہت بڑھ گیا ہو. پہلے صرف 10 موارد کو شامل ہو موصولہ، اور اب جو ہے وہ 50 موارد کو شامل ہو. قد یکون. لہٰذا حجت کس کو ہے؟ ان معانی کو ہے جو اہل بیت کے زمانے میں موصولہ تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب جب یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو ہر دوسرا لفظ جو روایت یا آیت میں موجود ہے آپ ہاتھ رکھیں گے اور ہم پوچھیں گے قسم اٹھائیے کہ بقسمت واسی آپ کو قط ہے کہ اس کا معنی موصولہ پتہ ہے؟ نہیں کہہ سکتے. بلکہ آپ کہیں گے کہ فی الجملہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا اتنا معنی ہے، لیکن اس کا معنی محدود موصولہ مجھے پتہ نہیں. واضح؟ مثال لیتا ہوں. فتیمموا صعیدا طیبا. سعید کا لفظ اتنا پتہ ہے کہ مٹی کو ضرور شامل ہے. ہاں، خاک، مٹی، اس کو تو شامل، تراب کو شامل ہے. اما آیا احجار کریمہ جو ہیں، یہ سنگ مرمر فلاں، یہ سب ریت بجری، یہ جو بھی مطلق وجہ الارض، اس کو بھی شامل ہے یا نہیں معلوم. ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی اس کا قدر متیقن مجھے پتہ ہے کہ کم از کم اتنے کو تو ضرور شامل ہے لفظ سعید. لیکن آیا اس سے زیادہ جو اس سے وسیع ہے اس کو بھی شامل ہے؟ مادری. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فی الجملہ آپ کو پتہ تھا اس کا معنی موصولہ، کسی حد تک اس کے معنی موصولہ کا علم تھا، اما اس کی تفصیل و تحدید کا نہیں پتہ تھا. آئیے لفظ غنا کم از کم حتماً اس صورت کو شامل ہے کہ جب صوت مطرب ہو اور ترجیع بھی ہو. یہ بحث صوت المطرب الذی یشتمل علی ترجیع، یعنی آواز خاص طریقے سے آپ گلے میں گھمائیں اور پھر وہ سننے والے کے لیے ہوش اور عقل کی حالت سے باہر نکلنے کے موجب بھی ہو. ٹھیک، کم از کم اس کو تو غنا کہتے ہی تھے. البتہ صرف اگر اطراب کرتا ہے، ترجیع نہیں کرتا، یعنی مد اور لمبا اور گھماتا نہیں ہے، آیا یہ بھی غنا ہے؟ مادری. اس طرح ہر لفظ پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو اس کا کسی حد تک معنی موصولہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس کا محدود، مشخص، معین معنی موصولہ جو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ موارد اشتباہ معانی موصولہ اکثر من ان تحصا. ہر دوسرے لفظ کے بارے میں آپ کو، اور آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 60,000 کے قریب الفاظ ہیں ایسے عرب میں، اس سے بھی زیادہ 60,000 الفاظ عرب میں، مشتقات کو بھی شامل کریں برادران. تو اس میں جو ہے وہ معین معنی موصولہ جو ہے ممکن ہے کہ آپ کو 1000-2000 کا ہو. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ بے شمار ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے مشخص اور محدود معنی موصولہ کا علم آپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا مقدمہ نمبر 1. کیا ہو گیا مقدمہ؟ عدم العلم و عدم الاطمئنان للمعانی الموصولہ للالفاظ. اچھا، ثانی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جہاں بھی شک ہو وہاں پہ ہم برات جاری نہیں کر سکتے. اس سے کیا لازم آئے گا؟ تعطیل شریعہ، کہ صرف شریعت ان محدود معنی کے لیے حجت ہو اور باقی معنی جہاں بھی شک ہو سب میں برات جاری کرے.
اسی کا لازم آئے گا وہی برادر برا جاری کرنے سے تعطیل شریعہ لازم آئے گا جو ہم نے پہلے برس کیا، وہ مخالفت علم اجمال لازم آئے گا۔ اچھا وہ جو معنی مشخص جو بالکل فی الجملہ معلوم ہے، اس کے علاوہ میں آپ برا جاری نہ کریں، احتیاط جاری کر دیں، اگر فرماتے احتیاط جاری کریں کہ کیا لازم آئے گا؟ اسرو۔ دو راستے ہمارے پاس بچتے تھے کہ وہ جو محدود معنی موصولہ مشخص ہے آپ کے ہاں، اس کے علاوہ میں یا برا جاری کریں گے تعطیل شریعہ، یا علم اجمالی یا احتیاط جاری کریں گے، حاذا عسر و حرج۔ کیا نتیجہ بچے گا آپ کے پاس؟ کیا راستہ بچے گا؟ زن۔ کہ آپ آخری خلاصہ یہ ہے، آپ لغوی کے قول کے مطابق عمل کریں اور اس سے آنے والے زن کو اپنے لیے حجت قرار دے دیں۔ بات واضح ہوئی؟ بس یہ جو دلیل انسداد ایسے کہتے ہیں انسداد صغیر، جو کہ یہ صرف اور صرف اس زن کی حجیت کو ثابت کر رہی ہے جو قول لغوی سے حاصل ہو، نہ کہ مطلق زن کی حجیت کو۔ فرق واضح ہوا انسداد صغیر کا کبیر سے؟ انسداد صغیر بخصوص اس زن کو ثابت کر رہی ہے حجت کہ جو قول لغوی سے حاصل ہو اور معنی موصولہ کی تشخیص میں ہو، جبکہ دلیل انسداد کبیر یہ مطلق زن، خواہ وہ قول لغوی سے آئے یا وہ قیاس سے آئے، حتیٰ قیاس سے آئے، حتیٰ استحسان سے آئے، حتیٰ مصالح مرسلہ سے آئے، حتیٰ کسی پرندے کے اڑنے سے بھی آ جائے، زن کوئی بھی زن کسی بھی سبب سے آئے، اس کو حجیت ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لہٰذا یہ دلیل خامس خاص ہے جسے ہم نام دیا ہے دلیل انسداد صغیر۔ انسداد و باب العلم عبارت یہ ہے آپ کے ہاں، بعض میں وکون سے ہوگی، انسداد و باب العلم نہیں ہے آپ کے کسی کے پاس نہیں ہے؟ ہاں، لہذا کون سے بات کون و موارد الحاجہ، یہاں ختم ہوگی دلیل رابع، اب خامس شروع ہو رہی ہے۔ کون موارد الحاجہ الی قول اللغوی، لغوی کے قول کی طرف حاجت کے موارد کا اکثر من ان یحصا، بے شمار ہونا۔ کیوں قول لغوی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور بے شمار موارد کیوں؟ لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً، چونکہ غالباً معانی مستعمل الفاظ مستعملہ فی الروایات کے معانی کی تفصیلات کا علم اور قط نہیں ہوتا۔ میں نے اس کہا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ معنی موصول ہے، لا، فی الجملہ معنی علم ہے، اما اس کا معنی محدود کا علم و قط نہیں ہوتا، اکثر موارد میں قط نہیں ہوتا۔ انسداد بحیث یعلم، یہ بحیث انسداد سے جڑا ہوا ہے، تفاصیل معانی کے علم اور قط کا دروازہ بند ہے بعین معنی، بحیث اس طرح سے کہ پتہ چلتا بدخول الفرد المشکوک، ہماری مثال میں فرد مشکوک کیا ہے؟ مطلق عرض، تو آپ کے علاوہ جو مطلق عرض ہے آیا وہ شامل ہے سعید کے لفظ کے اندر یا نہیں؟ بدخول فرد المشکوک او خروجے، یا ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں خارج ہے خارج نہیں ہے، دخول یا خروج کہ اس کا پتہ چلتا۔ وَإِن كَانَ الْمَعْنَى مَعْلُومًا فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ فی الجملہ لفظ کے معنی کا پتہ ہے، یعنی سعید فی الجملہ و کم از کم تو آپ کے لیے تو ہے، لیکن آیا جو اس کے علاوہ موارد ہیں مطلق وجہ الارض، احجار کریمہ او فلاں فلاں نورا او فلاں، آیا یہ بھی مشمول ہیں اس لفظ کے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیے، انسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً، کہ تفاصیل معانی کے قط اور علم کا دروازہ بند ہے اس طرح سے کہ فرد مشکوک کے داخل ہونے کا علم یا خارج ہونے کا علم نہیں ہے، یعنی بند ہے یہ علم، اگرچہ کہ معنی کسی حد تک فی الجملہ یعنی کسی حد تک معلوم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہے برادران بیان کس کا؟ دلیل خامس کا۔ ہاں لا یوجب، آگے یہ جواب ہے، ہوگی عبارت واضح؟ اب آتے ہیں جواب۔ ہاں رہ گئی کچھ؟ واضح ہوگی؟ جواب اس کا یہ آغا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دلیل انسداد صغیر بیان کیا نا، یہ مکمل اشتباہ ہے، مکمل اشتباہ۔ آغا فرماتے ہیں کہ یا تو
باب احکام کا دروازہ ہمارے پاس کھلا ہوگا یا بند ہوگا؟ دو ہی صورتیں. احکام شرعیہ تک پہنچنے کا دروازہ علم و علمی دروازہ، یعنی یہ علم یا قطع اور امارات یا تو اتنے ہوں گے جتنا علم اجمالی منحل ہو جائے، اتنے ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو باب احکام کھلا ہوا ہے، یعنی ہمارے پاس کھلا ہوا، یعنی کیا مطلب؟ ہمارے پاس معتد احکام شرعیہ تکالیف الزامیہ ثابت کرنے جتنا قطع اور امارہ موجود ہے، تو پھر یہ دلیل انسداد سرے سے حجت ہی نہیں ہے اگر وہ دروازہ کھلا ہو. یعنی اگر وہاں انفتاح باب علم ہے تو پھر یہ انسداد اگرچہ انسداد رہے اس کے باوجود بھی یہ حجت نہیں ہوگا. اور اگر انسداد باب احکام ہے، یعنی احکام کا دروازہ بند ہے، یعنی انسداد کبیر ثابت ہے، تو پھر الگ سے انسداد صغیر کی ضرورت نہیں ہے. ھذا ہوا مخ الجواب. اگر دروازہ احکام شرعیہ کی وضاحت کرتا ہوں ابھی، پہلے یہ سیکٹر سمجھ لیں. احکام شرعیہ کا دروازہ اگر کھلا ہوا ہے تو سرے سے حجت نہیں ہے. یہ 1000 دروازے بند ہو جائیں تفاصیل اوضاع کے، تب بھی یہ حجت نہیں ہوگا، بلکہ وہ حل کرے گا اس کو. وہ کیسے عرض کرتا ہوں. اور اگر تو باب احکام کا دروازہ منسد ہے اور بند ہے تو پھر الگ سے انسداد صغیر کو حجت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر زن حجت ہوگا. اس میں سے ایک زن وہ بھی زن ہے کہ جو قول لغوی سے حاصل ہو رہا ہے. لہٰذا ہر دو صورت میں خواہ دروازہ مفتوح ہو احکام کا یا مسدود ہو، اصلاً انسداد صغیر حجت نہیں ہے، سرے سے اس کی ضرورت نہیں ہے حجت. اب آتے ہیں شق اول کا بیان. ہمارا یہ دعویٰ یہ ہے کہ باب احکام جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارے پاس اتنا قطع اور اتنا امارہ موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ جو علم اجمالی تھا نا تکالیف الزامیہ کا، وہ منحل ہو جاتا ہے. فرض کرتے ہیں کہ مقدمہ نمبر 1 میں ہم نے عرض کیا تھا کہ علم اجمالی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ تکالیف الزامی، وہ کچھ کی تفسیر کریں کم از کم کتنی؟ کم از کم ہے جی 500 تکالیف الزامیہ کا ہمیں علم اجمالی. اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقدمہ نمبر 2 میں کہ ہمارے پاس 700 تکالیف الزامی کے لیے قطع اور امارہ موجود ہے. وہ جب موجود ہے برادران تو اس کا مطلب ہے جو علم اجمالی تھا منحل ہو گیا. اب اس کے بعد جتنے بھی موارد میں شبہ وجوبیہ ہوگا وہاں کیا جاری کریں گے؟ برات. شبہ تحریم میں کیا جاری کریں گے؟ برات جاری کرنے سے کوئی تعطیل شریعت لازم نہیں آتی، اس لیے چونکہ شریعت جتنا علم اجمالی تھا اس سے زیادہ الحمدللہ حاصل ہو چکا. واضح. آقا فرماتے ہیں کہ جب باب الاحکام کھلا ہوا ہے اور یہ فرض ہے جو ہم نے ابھی عرض کیا ہے، تو اب آتے ہیں کسی لفظ کے معنی میں. مثلا سعید جو ہے اس نے آ کر کم از کم تراب کے تیمم کو ثابت کر دیا. ٹھیک، شک پڑا کہ یا تراب کے علاوہ جو وجہ عرض پہ چیزیں ہیں ان سے تیمم ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اس شک کو اپنی جگہ رکھیں. اس طرح سے فلاں لفظ آیا، اس نے کم از کم ایک محدود چیز کو ثابت کر دیا، اس کے علاوہ کے بارے میں شک پڑ گیا یا اس کو بھی ثابت کیا یا نہیں کیا. وہ ہم سال ذالک. آپ فرماتے ہیں چونکہ وہ جو فی الجملہ ثابت ہے معنی، جب وہ ثابت ہو گیا علم اجمالی منحل ہو گیا، باقی جتنے بھی موارد ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے کیا ہے وہ داخل ہے یا خارج ہے، ان کے ہاں ان موارد میں آپ صاحب میں برات جاری کریں، کوئی تعطیل شریعت لازم نہیں ہے. بس انسداد صغیر کے مقدمے میں آپ نے ایک مقدمہ یہ بنایا تھا کہ اگر ہم ان موارد میں جو متیقن سے ہٹ کے ہیں اگر برات جاری کریں ھذا یوجب تعطیل الشریعہ، یہ آپ نے دعویٰ کیا تھا. ہم کہتے ہیں موجب، باوجود یہ کہ برات جاری کریں یہ برات موجب تعطیل شریعت نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے چونکہ جتنی شریعت کا ہمیں علم اجمالی تھا الحمدللہ اتنی حاصل ہو چکی. مجھے واضح ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا تو اس کو مختصر الفاظ میں دوبارہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ایک اور ذریعے سے کہ ہم نے کیوں لغوی کے قول کی طرف جانا ہے، کیا ضرورت ہے فقیہ کی، کیا مقصد ہے لغوی کے قول کی طرف جانے کا. ظاہر ہے فقیہ کا کام شعر کو حل کرنا تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی خطابت کرنا. فقیہ کا کام ہے حکم شرعی حاصل کرنا، اسی لیے وہ لغوی کے قول کی طرف جا رہا ہے. اور اگر احکام شرعیہ کی اتنی تعداد اس کے پاس آ چکی ہے جس کے ذریعے سے علم اجمالی ختم ہو چکا ہے، تو اب
جب علم اجمالی ختم ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں بھی اس کو شک پڑے گا وہاں وہاں برات جاری کر سکتا ہے. واضح؟ برات جاری کرنے سے معنی کیا تھا؟ علم اجمالی کا باقی ہونا. اور چونکہ علم اجمالی فرض مسئلہ میں حل ہو چکا ہے، لہذا فقیہ جس لفظ کے جتنے معنی کا علم ہوگا اس میں اس کو حجت سمجھے گا، جس معنی کے بارے میں ظن ہوگا، احتمال ہوگا، وہاں پر برات جاری کرتے ہیں. امید ہے واضح ہوگا. ہذا جواب الشق الاول، کہ اگر ہم مانیں کہ باب احکام مفتوح ہے، بمعنی کہ علم اور علمی اتنی مقدار میں موجود ہیں احکام میں شرعیہ کے لیے کہ جو علم اجمالی کو منحل کر دیتے ہیں. اور شق دوم یہ کہ ہم کہتے ہیں نا احکام کا باب منسد ہے، یعنی ہمارے پاس 500 احکام کے بارے میں علم اجمالی ہے کہ کم از کم یہ واجب ہیں، جبکہ قطع اور امارہ فرض کریں کہ 50 کے بارے میں 50 کے بارے میں. اور فرماتے جب انسداد باب کبیر ہو جائے اس صورت میں مطلق ظن حجت ہو جاتا ہے. جب مطلق ظن حجت ہو جاتا ہے تو الگ الگ ظن کو اٹھا کے ان کی حجت ثابت کرنے کا کیا معنی ہے؟ شنو معنی بات یہ واضح؟ پس شق دوم میں جب ہم انسداد کبیر کے قائل ہو جائیں تو سرے سے لغو ہے الگ سے انسداد صغیر کو ثابت کریں. اور شق اول میں جب ہم انفتاح باب علم کے قائل ہو جائیں تو سرے سے یہ انفتاح یضرب حجیت الانسداد الصغیر، یہ معارض ہوگی اور کہے گی کہ نا بابا حجت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کی حجیت کا ایک مقدمہ تھا عدم امکان اجراء البراءہ، اور یہ انفتاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ برات جاری کر سکتے ہیں. امید ہے واضح ہو گیا. کون موارد الحاجہ، یعنی یہ ساری دلیل جسے ہم نے نام دیا تھا انسداد صغیر، یہ لا یوجب، جواب ہے لا یوجب اعتبار قول اللغوی، یہ قول لغوی کی حجیت کی موجب نہیں بنتی. یہ دلیل انسداد صغیر یہ قول لغوی کی حجیت کو ثابت نہیں کرتی. کب؟ ما دام انفتاح باب العلم بالاحکام، یہ مادام جو ہے یہ تامہ ہے، لیسا تامہ، لیسا ناقصہ، کانا تامہ، اس طرح مادام بھی ان میں سے ہے. مادامہ یعنی یوں ہے عبارت کہ مادامہ باب العلم بالاحکام مفتوحا، جب تک باب علم احکام کھلا ہوا ہے تو اس صورت میں علم یہ جو انفتاح باب علم ہے کبیر، یہ مجھے بنے گا کہ انسداد صغیر کے مقدمے کو نفی کرے، اور جب مقدمہ نفی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باطل ہو جائے گا. عبارت واضح ہوئی برادران؟ مادامہ تامہ ہے، یعنی یہ عبارت ہے جب تک باب احکام کھلا ہوا ہے تو اس وقت تک قول لغوی سرے سے حجت نہیں ہوگا. چونکہ جہاں پہ بھی آپ کو ظن پڑ جائے اور قول لغوی ہو وہاں برات جاری کریں آپ. کیا مطلب؟ حجت نہیں ہے. موچی لا یوجبو، یہ جو دلیل ہے لا یوجبو اعتبار قولہ، یہ قول لغوی کے اعتبار اور حجیت کا موجب نہیں بنتی، ثابت نہیں کرتی جب تک کہ آپ قائل ہیں کہ باب احکام کھلا ہوا ہے. کما لا یخفا، یہ شق اول. ومع الانسداد ای مع انسداد باب الاحکام، اگر آپ کہیں کہ باب احکام بند ہے تو کانا قولہ معتبرا، تو درست ہے کہ جب انسداد ہو جائے، انسداد کبیر ہو جائے تو نہ فقط ظن جو قول لغوی سے ہے وہ حجت ہے بلکہ ہر ظن حجت ہے. مال انسداد کانا قولہ معتبرا، انسداد کی صورت میں، انسداد احکام کی صورت میں قول لغوی معتبر اور حجت ہوگا اذا افاد ظن، جب موجب ظن ہوگا، من باب حجیت مطلق ظن، نہ یہ کہ دلیل خاص ہے کوئی حجیت ظن ناشئ من قول اللغوی، لا، بلکہ مطلق ظن کی حجیت ثابت ہے. جب مطلق ظن کی حجیت ثابت ہے تو اس کا ایک مصداق وہ ظن ہے جو قول لغوی سے حاصل ہو رہا ہے، اس کی حجیت بھی ثابت ہے. وہ ان فورزہ سے کہتے ہیں کہ ہر دو صورت میں جب انسداد باب احکام ہو جائے، یعنی انسداد کبیر ہو جائے اور ہر ظن حجت ہو جائے تو پھر فرق نہیں پڑتا قول لغوی کی نسبت باب کھلا ہو یا بند ہو، اس کا ظن حجت ہوگا. واضح نا؟ جبکہ آپ کا اصرار تھا کہ انسداد صغیر ہوگا تو حجت نہیں تو نہیں. یہاں پہ فرماتے ہیں نا انسداد صغیر کا کوئی تعلق نہیں ہے حجیت کے ساتھ،
ان کبیر کو دیکھا جائے گا. اگر تو انسداد کبیر ہے تو مطلق ظن حجت، خواہ قول لغوی کا کہ تفاصیل کا دروازہ کھلا ہوا ہو یا نہ کھلا ہوا ہو. وَإِن فُرِضَ انفتاح باب العلم باللغات بتفاصیلها فیما عدا المورد، یعنی جس مورد میں شک ہے اس میں شک ہے، اس کے علاوہ باقی اکثر موارد میں مثلا آپ کو علم ہے اور قط ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی موصول ہے، تو جہاں پر شک ہوگا وہاں پر بھی قول لغوی حجت ہوگا. کیوں؟ چونکہ ہر ظن حجت ہے، اور اس میں سے وہ ظن کے جو لغوی کے قول سے وہ بھی حجت ہے. امید ہے یہ آخری مقطع واضح ہو گیا ہو. عرض کرتا ہوں آخری مقطع ہم نے خلاصہ، چلے اس مقطع سے پہلے تک کا خلاصہ کیا نکلا برادران، کہ انسداد صغیر کا کوئی سرے سے اثر نہیں ہے، ساری کی ساری جو حیثیت ہے، قیمت ہے، وہ انسداد کبیر کی. اگر تو انسداد کبیر انسداد یعنی باب احکام منسد ہے تو پھر ہر ظن حجت ہے، خواہ وہ لغوی کے قول سے کیوں نہ ہے. اور اگر باب احکام مفتوح ہے، منسد نہیں ہے، مفتوح ہے، تو کوئی ظن حجت نہیں ہے اگرچہ کہ وہ لغوی سے کیوں نہ ہو. واضح ہوا؟ یہ ہم نے قانون اس کیا. اب آگا فرماتے ہیں کہ اگر باب احکام مسدود ہو، اور ہم نے کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر ظن حجت ہے، خواہ لغوی کے قول سے ہے یا کہیں سے بھی ہے. ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں انسداد کو، انسداد کبیر کو، تو قول لغوی حجت ہے. ٹھیک، اب فرماتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ انسداد کبیر بھی ہے اور انسداد صغیر بھی. وہذا خیر صورہ. انسداد صغیر یعنی کیا مطلب؟ کہ معنی موصولہ، جتنے معنی موصولہ درکار ہیں اتنے کا علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ ظن موجود ہے نہ علم موجود ہے. یہ مطلب ہے انسداد صغیر کا. ٹھیک، اس صورت میں کہ جب انسداد کبیر بھی ہو، صغیر بھی ہو، تو قول لغوی کی حجیت واضح ہے، واضح ہے. لیکن اگر یہ فرض کریں کہ انسداد کبیر ہے یعنی باب احکام منسد ہے، اما قول لغوی میں معنی موصولہ کو ثابت کرنے کے لیے جتنے ہمیں درکار ہیں معنی موصولہ وہ موجود ہے، ان کا علم یا ان کا ظن ان کا علم موجود ہے. فرض کرتے ہیں کہ 1000 الفاظ ہیں اور ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان 1000 میں سے کم از کم 500 ایسے ہیں کہ جن کا مثلا شارع نے کوئی محدود معنی مراد لیا ہوگا، اور 500 کا ہمیں 500 کا علم اجمالی تھا، 600 کے اوپر قط ہو گیا. ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ انسداد صغیر نہیں ہے بلکہ معنی موصولہ تک کا راستہ کھلا ہوا ہے. چونکہ 500 معنی موصولہ چاہیے تھے، آپ کو 600 معنی موصولہ کا قط ہو چکا. اس کا مطلب ہے یہاں دروازہ بند نہیں ہے، یہاں پہ علم حاصل ہو چکا. اب وہ جو 400 ہیں جن کے معنی موصولہ کے بارے میں قط و علم نہیں ہے، ان کی نسبت تو ظاہر بند ہے نا، لیکن بشکل عام کیا کیا جائے گا؟ ھذا باب التفاصیل المعانی موصولہ مفتوح بالعلم. علم کے ذریعے سے معانی موصولہ کا دروازہ کھلا ہوئی کہا جائے گا. یعنی انسداد صغیر نہیں ہے بلکہ انفتاح صغیر ہے. اس صورت میں وہ جو 400 موارد ہیں جہاں پر معنی موصولہ مشخص نہیں ہے، وہاں پر اگر ظن حاصل ہوتا ہے قول لغوی سے، تو اگر فرماتے ہمارے مطابق یہ ظن حجت ہے. کیوں؟ چونکہ باب احکام منسد ہے. فرض یہ ہے نا بابا، فرض یہ ہے کہ باب احکام بند ہے. چونکہ باب احکام بند ہے اس کے نتیجے میں ہر ظن حجت ہے، لہذا یہ والا ظن بھی حجت ہے اگرچہ انفتاح صغیر تھا. انسداد کبیر وجہ بنے گا حجیت قول لغوی کی اگرچہ انفتاح صغیر تھا. جبکہ ہمارے مقابل میں جس نے دلیل خامس تیار کی ہے اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ قول لغوی حجت نہیں ہونا چاہیے صورت میں. کیوں؟ چونکہ یہاں پر انسداد صغیر موجود نہیں ہے. واضح ہوئی بات برادران؟ بات واضح ہوئی؟ اس نے حجیت قول لغوی کا دار و مدار کسے قرار دیا تھا برادران؟ انسداد صغیر کو. اب میں دوبارہ اس کی تفصیل نہیں کروں، انسداد صغیر شنو کبیر شنو تفصیل عرض کر دی، بس اب اس کو خلاصہ کریں. قول لغوی حجت نہ ہونے نہ ہونے کا فیصلہ دلیل خامس والے کے مطابق کیا تھا؟ کس کے اوپر موقوف ہے؟ اگر انسداد صغیر تو حجت، انسداد صغیر نہیں تو حجت نہیں. منہ ہمارے مطابق کیا؟ انسداد کبیر تو
حجت، اور اگر انسداد انفتاح کبیر تو حجت نہیں. اس کو ذہن میں بٹھا لیں. ہمارے مطابق انفتاح کبیر تو حجت نہیں، انسداد کبیر تو چونکہ سب زن حجت ہے تو یہ بھی حجت ہے ہمارے مطابق. پس حجیت قول لغوی ہمارے مطابق موقوف ہے کس کے اوپر؟ انسداد کبیر کے اوپر. انسداد کبیر ہے تو حجت، انسداد نہیں ہے تو نہیں. دلیل خامس والے کے مطابق قول لغوی کی حجیت موقوف ہے کس کے اوپر؟ انسداد صغیر کے اوپر. شاباش. کیا مطلب؟ انسداد صغیر ہوا تو حجت، نہیں ہوا تو نہیں حجت. آغا فرماتے ہیں کہ اب اس تفصیل کے بعد اب عرض کرتے ہیں ہمارے مطابق اگر انسداد کبیر ہو اور فرض کریں انسداد صغیر بھی ہو تو بتائیے حجت؟ قول لغوی حجت ہے. کیوں؟ چونکہ ہم نے کہا تھا انسداد کبیر ہو گیا تو قول لغوی حجت. ٹھیک ہے. اب دوسری صورت، انسداد کبیر ہے لیکن انفتاح صغیر ہے. صغیر میں انسداد نہیں ہے بلکہ انفتاح ہے. اس صورت میں بھی لغوی قول حجت ہوگا ہمارے مطابق. کیوں؟ کیوں؟ شاباش، حسن تم. ہمارے مطابق سارا کا سارا دار و مدار انسداد کبیر پہ ہے. جب تک انسداد کبیر قائم ہے، خواہ انسداد صغیر ہو یا انفتاح صغیر ہو، یعنی انسداد صغیر ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حجت ہے. یہی عبارت ہے ان کی. بس فرماتے ہیں جب تک انسداد باب احکام الکبیر ہے اس وقت تک قول لغوی حجت ہے، ولو انفتاح صغیر کیوں نہ. ملاحظہ کیجئے عبارت. وَمَعَ الْإِنْسِدَادِ، مع الانسداد میں انسداد سے مراد انسداد کبیر ہے. انسداد کبیر یعنی انسداد باب الاحکام. بابا انسداد کبیر کی صورت میں قول لغوی معتبر ہوگا اسباب حجیت مطلق زن. ہمارے مطابق وہ حجت ہوگا اگرچہ کہ فرض کریں کہ انفتاح صغیر ہو، یعنی اگرچہ کہ فرض کریں کہ انسداد صغیر نہیں ہے، انسداد صغیر نہیں ہے یا کہیں کہ انفتاح صغیر ہے، برابر ہے تعبیر. وَإِنْ فُرِضَ انفتاح باب العلم باللغات، اگرچہ فرض کیا جائے کہ باب علم باللغات یعنی باب صغیر وہ منفتح ہے بتفاصیل ہے، یعنی لغات اپنی تفصیلات کے ساتھ اس کا علم موجود ہے، اگرچہ یہ فرض کر بھی لیا جائے تب بھی زن جو قول لغوی سے آئے وہ حجت ہوگا ہمارے مطابق، چونکہ انسداد کبیر ہے. فیما عدا الموارد یعنی انفتاح فیما عدا هذا المورد. باقی موارد میں تو علم آ گیا نا، اس مورد میں علم نہیں ہے اس لیے مشکوک ہے تو یہ ضرورت پڑی زن کی، تو زن یہاں پر ہمارے مطابق حجت ہے. امید ہے واضح. خوف نام لوکانہ سے ایک ذیلی مطلب ہے اور ختم ہو جاتی بات. اگر فرماتے ہیں کہ چلیں اگر کوئی بندہ مصر ہے کہ حجیت قول لغوی کا تعلق انسداد صغیر کے ساتھ ہے، انسداد صغیر کے ساتھ ہم نے تو ثابت کر دیا کہ حجیت قول لغوی کا تعلق انسداد کبیر کے ساتھ. اگر انسداد کبیر ہے سبھی زن حجت ہیں اور یہ بھی، اگر انسداد کبیر نہیں ہے تو کوئی زن حجت نہیں ہے اور یہ بھی نہیں. لیکن اگر کوئی شخص مصر ہے کہ نہ انسداد صغیر ہوگا تو یہ حجت ہے قول لغوی، اور اگر نہیں ہے تو نہیں. اگر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جوڑتا ہے حجیت قول لغوی کو انسداد صغیر کے ساتھ تو اس کی حجیت کا انسداد صغیر کے ساتھ تعلق علت اور معلول کا نہیں ہوگا بلکہ حکمت کا. شنو پہلے حکمت علت کی مثال لے دوں آپ کی خدمت میں. کبھی برادران مولا یہ کہتا ہے، آپ کا طبیب یہ کہتا ہے لا تأکل الرمان لأنہ حامض. یہاں پر کیا ہے جی؟ حکم کیا اور علت کیا ہے؟ حکم ہے حرمت اکل رمان، حکم ہے. علت کیا ہے؟ لأنہ حامض، چونکہ وہ کھٹا ہے. اور علت اگر یہ لأنہ حامض کو علت کہیں جو کہ نظر آ رہا ہے لأنہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ حکم حرمت یدور و مدار هذا العلہ. شنو معنی؟ کہ اگر انار کھٹا ہوگا تو حرام، اور اگر انار کھٹا نہیں ہوگا تو حرام نہیں ہوگا. خوب یہ ہو گیا تضییق. ایک قدم آگے چلیں، اگر انار کے علاوہ کوئی اور چیز کھٹی ہوئی تو وہ بھی حرام. کیوں؟ چونکہ حرمت عقل رمان کے اوپر نہیں آئی، شکلاً اس کے ساتھ مربوط ہے لیکن اصل میں حامض کے لیے. تو
جو چیز بھی حامض ہوگی ولو رمان نہ بھی ہو وہ حرام ہے، اور جو چیز حامض نہیں ہوگی ولو رمان ہو حلال ہے. یہ ہوتا ہے علت. جب علت ہو کسی حکم کی تو وہ حکم یدور مدار حاضر العلہ ان وجدت وجد و الا فلا هذا علہ. اما حکمت شنو؟ حکمت صرف تسکین نفس کے لیے مولا بیان کرتا ہے. مثلا اسی مثال میں لا تأکل الرمان لأنہ حامض، طبیب کہتا ہے کہ میں نے لأنہ حامض علت بیان نہیں کی حرمت عقل، بلکہ میں نے تمہیں بتایا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بھئی اس کی جملہ وجوہات، حرمت رمان کی جملہ وجوہات میں سے ایک آدھی میں نے حکمت آپ کو بیان کر دی. اگر وہ کہتا ہے یہ حکمت ہے علت نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کھٹا حرام ہے اور میٹھا حلال ہے. کیوں؟ چونکہ حکمت میں صرف اور صرف اس نے معمولی سی حکمت اور معمولی سا منات آپ کو ذکر کیا ہوتا ہے، نہ یہ کہ حکم دار مدار علت حکمت ہوتا ہے. حکم دار مدار علت نہیں ہوتا. اس کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ عدت کی، خاتون کی عدت کی علت روایات میں ذکر کی گئی ہے عدم اختلاط المیاہ، کہ اس لیے 3 مہینے یا 3 طہر خاتون کے لیے عدت ہے تاکہ آنے والے شوہر اور سابقہ شوہر کا پانی نہ مل جائے وہ حمل ہو. لیکن اگر یہ علت مانی جائے تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں میں علم ہو جائے عدم اختلاط میاہ کا تو وہاں پر عدت ختم ہونی چاہیے. یعنی صرف عدت وہاں پر ہے جہاں پہ اختلاط میاہ کا شبہ ہے، اور جہاں پہ ہمیں یقین ہے کہ یہاں 1 ہفتے کے بعد بھی یقین ہے کہ اس کا پانی اس کے اندر نہیں ہے، خاتون کے اندر بالکل نہیں ہے، تو اس کا عدت ختم ہو چاہیے 3 دن کے بعد بھی. لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا گیا یہ حکمت ہے. یعنی کیا مطلب؟ حکم دار مدار اختلاط میات نہیں ہے، یہ علت ہی نہیں ہے، صرف سے حکمت ہے. اگر یہ علت ہوتی تو حکم اس کے دار و مدار ہوتا. پس ممکن ہے کہ اگر شبہ 6 مہینے تک اختلاط میاہ کا ہوتا تو 6 مہینے عدت ہوتی، علت اگر ہوتی، اور اگر 2 دن بعد بھی یہ شبہ ختم ہو جاتا تو سرے سے 2 دن عدت ہوتا. اور اگر شروع سے ہی پتا ہو کہ کسی خاتون کی نسبت سرے سے اختلاط میاہ ہے ہی نہیں ہے اور اس کی عدت ہی نہ ہوتی، امثال و ذالک، تو پس فرماتے ہیں حکمت اور علت میں یہ فرق ہے. آگا فرماتے ہیں جب یہ فرق واضح ہو گیا ایک جملے میں بند کریں کہ علت کسی حکم کی وہ ہوتی ہے کہ حکم جس کے دائر و مدار ہو، اور حکمت وہ ہوتی ہے کہ حکم جس کے دار و مدار نہیں ہوتی. پھر ذکر کیوں کرتا ہے اس کو مولا؟ صرف تسکین نفس کے لیے، تثبیت حکم کے لیے، تاکہ اس کا نفس راغب اس حکم کی طرف. یعنی اس کے اخلاقی فائدے ہوتے ہیں، اس کا فقہی فائدہ جب یہ ثابت ہو گیا. اب آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ حجیت قول لغوی کو انسداد صغیر کے ساتھ جوڑتے ہیں، انسداد، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انسداد صغیر کا قول لغوی کی حجیت کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو کسی حکمت کا کسی حکم سے ہوتا ہے، نہ وہ جو کسی علت کا کسی معلول سے ہوتا ہے. بس اب اس کے بعد اب یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے نا کہ حجیت قول لغوی کی علت انسداد کبیر ہے اور حکمت انسداد صغیر ہے. بس ممکن ہے کہ انسداد صغیر نہ ہو تب بھی حجیت ہوگا، چونکہ حکمت کی تو شان ہی ہے کہ حکمت نہ ہو تب بھی حکم ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسداد کبیر ہو اور حجت نہ ہو، اور انسداد کبیر نہ ہو اور یہ حجت ہو. میں اس سے یہ نہیں ہو سکتا. ملاحظہ کیجئے بارہ. نعم لو کان ہناک دلیل علی اعتبارہ، ہاں اگر وہاں پر کوئی دلیل اعتبار قول لغوی پر ثابت ہو جاتی ہے، دلیل خاص، تو لا یبعد ان یکون انسداد باب العلم بتفاصیل اللغات، جس کو ہم نام دے رہے ہیں بار بار انسداد صغیر، انسداد باب علم بتفاصیل اللغات، لغت کی تفصیلات کے علم کے دروازے کا بند ہو جانے، یعنی انسداد صغیر. بعید نہیں ہے کہ انسداد صغیر موجباً لہو، موجباً لے اعتبار قول اللغوی، یہ موجب حجیت قول لغوی ہو علی نحو الحکمہ للعلہ. یعنی انسداد صغیر یہ حکمت شمار کی جائے گی حجیت قول لغوی کے لیے، نہ یہ کہ انسداد صغیر کو علت قرار دیا جائے گا قول لغوی کی حجیت کے. الہنا تم وخلص الحمدللہ. اصل البحث والنتیجہ اللي تحصلنا وانتهينا إليها شنو سيدنا؟ هو عدم اعتبار
قول عدم اعتبار قول اللغوی. آپ فرماتے ہیں کہ بڑا خطرناک نتیجہ دیا آپ نے. اگر قول یہ نتیجہ نکلا جی، کفایہ میں لکھا ہوا ہے کہ لغوی کا قول حجت، اور کفایہ تو اصولیوں کا منبع ہے. اب جب کوئی حجت نہیں ہے قول لغوی، الحمدللہ آج کے بعد فقیہ مرتاح ہو گیا، اس کو سرے سے کسی ڈکشنری کی طرف جانے کی ضرورت، فائدہ ہی نہیں ہے. لغو، یا اگر تھوڑا آگے بڑھ کے کہیں تو لغو ہے جانا وہاں پہ، کیونکہ اس کا کام احکام سے مربوط ہے نا. فقیہ کا کام احکام سے، اور ایک ایسے یعنی جس طرح سے قیاس میں پڑھنا فقیہ کے لیے، اس طرح سے لغوی کے قول میں پڑھنا بیکار ہے، بے فائدہ ہے، بے ثمر ہے. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اصلاً لغات کو بند کر دیا جائے اور فقیہ کا سرے سے لغات کے ساتھ رشتہ توڑ دیا جائے. ہچی نتیجہ. آیا صاحب کفایہ آپ قبول کرتے ہیں جب کہ خود آپ اور آپ کے مشائخ اور آپ کے متاخرین تلامذہ اس بات پہ متفق ہیں کہ العلوم التي احتاج الیہا الفقیہ فی مقام الاستنباط، جب آپ گناتے ہیں وہ علوم جس کی ضرورت ہوتی ہے فقیہ کو استنباط کے مقام میں، گناتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ نحو، صرف، منطق، اصول، بلاغہ، لغہ. خود آپ بھی اور آپ کے مشائخ بھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ علوم جو فقیہ کو ضرورت ہے مجتہد بننے کے لیے، اس میں پھر آج کے بعد علم اللغہ کاٹ دینا چاہیے اس مبنی کے مطابق، جبکہ خود آپ اور آپ کے مشائخ بھی اس کو نہیں کاٹتے. اس کا مطلب ہے کہ باوجود یہ کہ لغوی کا قول حجت نہیں ہے، پھر بھی کوئی فائدہ ہے لغت کی طرف مراجعہ کرنے میں. اگر فرماتے ہاں میری اس بات سے کوئی یہ اشکال نہ کرے، اذن لا حاجت الى رجوع الى قول اللغوی بل هو لغو، کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے، بلکہ اکو فائدہ، اکو ثمرہ، اکو حاجہ، ضرورت ہے کہ فقیہ جہاں شک پڑے لغوی کے قول کی طرف مراجعہ کرے. ضرورت ہے اس بات کی. وہ کیوں ضرورت ہے جب حجت ہی نہیں ہے تو؟ اگر فرماتے ہیں ہاں عرض کرتے ہیں ممکن ہے کہ فقیہ دیکھے جا کے 1 2 3 10 20 لغت دیکھ لیں، ان تمام نے اس لفظ کا ایک ہی معنی ذکر کیا ہوا، ٹھیک، اسے اس تتبع کے نتیجے میں قط حاصل ہو جائے. قط کے کوئی خاص محدود اسباب تو نہیں ہوتے نا. 15-20 اچھے فاضل اہل لغت کی طرف مراجعہ کرنے سے قط ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کا حتماً یہی معنی ہے. تو کبھی ممکن ہے مراجعہ لغت کے نتیجے میں انسان کو قط ہو جائے بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. فائدہ اول. فائدہ ثانی، قط حاصل نہیں ہوا کہ اس لفظ کا معنی موضوع کیا، نہیں ہوا، لیکن قط ہو گیا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہوتا ہے. اور یہ ہم کل وضاحت کر چکے ہیں کہ کبھی آپ کو اپنے ظن کا بھی قط ہوتا ہے، بلکہ کبھی شک کا بھی قط ہوتا ہے، بلکہ کبھی جہل کا بھی قط ہوتا ہے، اور اسی کو آپ جہل بسیط کہتے ہیں. منہ قطع وعلم بعدم العلم، فما ظنک قطعک بظنک. ٹھیک، تو پس ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی قط حاصل ہو جائے کہ اس کا یہ موضوع ہے، ماشاء اللہ، اور کبھی ہے کہ قط حاصل نہیں ہوتا کہ اس کا یہ معنی موضوع ہے، بلکہ اس بات کا قط ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہے. ٹھیک، ہر دو صورت میں برادران یہ حجت ہوگا، کیونکہ قط بھی حجت ہے مطلقاً اور ظہور بھی حجت ہے مطلقاً، ہم نے ثابت کر دیا. البتہ اگر مراجعہ لغت سے نہ تو قط حاصل ہو معنی موضوع کا، اور نہ ہی اس کے ظہور کا قط حاصل ہو، بلکہ صرف ظن ہو، تو یہ ظن حجت نہیں. اب جواز ہے. اچھا، یہ بات مکمل کرنے کے بعد کوئی پوچھتا ہے شیخ سے کہ کیا قط اس بات کا ہو سکتا ہے کہ یہ معنی موضوع ہے اور یہ معنی مجازی ہے؟ اس بات کا بھی قط ہو سکتا ہے؟ اگر فرماتے ہیں نہیں، چونکہ نہ تو غرض اہل لغت کی یہ ہوتی ہے کہ بیان کریں معنی حقیقی کیا اور مجازی کیا ہے، اور نہ سروکار ہے فقیہ کا اس بات کی تشخیص سے کہ لفظ کا معنی حقیقی کیا اور مجازی کیا ہے. فقیہ کا سروکار صرف اتنا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا مراد لیا جاتا ہے عرف میں، خواہ وہ موضوعہ ہو یا غیر موضوعہ. نہ موضوعہ کی تشخیص یعنی حقیقی اور مجازی کی تشخیص نہ تو لغت والے کا کام ہے
اور نہ ہی سردرد فقیہ کی، اس کا کام بھی اس کے معنی عرفی کا بیان ہے، فقیہ کا سروکار بھی معنی عرفی کا بیان ہے، وہ یہ جانے کہ اس لفظ کا معنی عرفی کیا ہے، نہ یہ کہ اس کا معنی موصولہ کیا ہے، اس کا مجازی کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں فقیہ کا۔ بس جس سے سروکار ہے وہ لغت میں مل سکتا ہے، اور جس سے سروکار نہیں ہے وہ لغت میں نہیں ہے۔ واضح کیجیے عبارت، لا یقال علی ھذا، ہمارے اس نتیجے کی بنیاد پہ کہ جو ہم نے کہا کہ قول لغوی حجت نہیں ہے، یہ اشکال کوئی نہ کرے کہ علی ھذا علی عدم اعتبار قول اللغوی، علی عدم حجیت قول اللغوی لا فائدہ فی رجوع اللغہ، لغت اور ڈکشنری کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کا کوئی فائدہ و ثمرہ ہی نہیں ہے بلکہ لغو ہے، کوئی یہ نہ کہے۔ فإنہ یقال، چونکہ کہا جائے گا جواب میں، مع ھذا لا یکاد تخفی الفائدہ فی المراجعہ الی لغہ، مع ھذا مع عدم حجیت قول اللغوی بشکل مطلق، اگرچہ قول لغوی بشکل مطلق حجت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مخفی نہیں ہے کہ لغت کی طرف رجوع کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ فإنہ، کیا فائدہ ہے؟ دو فائدے بیان کریں۔ فإنہ ربما یوجب القطع بالمعنى، ای یوجب الرجوع الی اللغہ، رجوع الی اللغہ موجب قطع للمعنى، لغت کی طرف، ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا یہ موجب بنتا ہے بسا اوقات کہ آپ کو معنی کا قطع ہو جائے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وربما یوجب رجوع الی اللغہ، لغت کی طرف رجوع کرنا موجب بنتا ہے القطع بأن اللفظ فی مورد ظاہر فی معنی، کہ یہ لفظ اس مورد میں اس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ بعد الظفر بہ وبغیرہ فی اللغہ، جب کہ آپ نے اس معنی کو حاصل کیا، اس معنی کو اور اس کے علاوہ دیگر معنی کو بھی لغت میں، یعنی لغت میں آپ نے اس لفظ کے معنی کو حاصل کر لیا، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ مل گیا کہ یہ لفظ اس میں ظہور رکھتا ہے، اس بات کا قطع یا خود قطع کہ یہ لفظ کا معنی موصولہ ہی ہے۔ بات عظیم، بعد ظفر بہ و بغیرہ، یعنی اس معنی جس کا قطع ہوا ہے یا اس معنی جس کے ظہور کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہے، اس اور اس کے علاوہ دیگر معنی کو آپ نے جب لغت میں دیکھا تو حاصل ہوا آپ کو، یہ فائدہ ہے، اور قطع حجت ہے اور ظہور بھی حجت ہے۔ وَإِن لَّمْ يُقْطَعْ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ أَوْ مَجَاز، درست ہے، اس بات کا قطع حاصل نہیں ہو سکتا کہ آیا یہ لفظ معنی حقیقی ہے اس کا یا معنی مجازی ہے۔ بِأَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعْنَى أَوْ مَجَازٌ فِي الْمَعْنَى، یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے، اس بات کا قطع حاصل نہیں ہوتا۔ كَمَا اتَّفَقَ كَثِيرًا، كَمَا اتَّفَقَ كَثِيرًا، جیسا کہ بہت سارے موارد میں اتفاقاً ہو بھی جاتا ہے، اگرچہ نہیں ہوتا لیکن اتفاقاً ہو بھی جاتا ہے۔ قانوناً چونکہ اس لغت میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ معنی موصولہ کیا ہے، لیکن برادران واضح ہے، تبادر و فلاں سب علامات حقیقت ہے نا برادران، ان کے ذریعے سے حدس کر لیتا ہے فقیہ کہ یہ معنی ذکر کیے ہیں اور یہی معنی متداول ہے اور یہی معنی، ہاں جو ہی لفظ بولتا ہے تو انسباق ذہنی اس کی طرف جاتا ہے، تبادر ذہنی سے جاتا ہے، معنی موصولہ۔ وَهُوَ يَكْفِي فِي الْفَتْوَى، یہ جواب ہے اشکال کا، ہاں کہ اگر کوئی اشکال کرتا ہے کہ نہیں پتہ چلا کہ معنی حقیقی کیا مجازی کیا تو کیسے فتویٰ دے گا، وہ فرماتے ہیں کس نے کہا کہ فتویٰ میں یہ تشخیص ضروری ہے کہ معنی حقیقی کون سا مجازی کا، فتویٰ میں اتنا بتانا ضروری ہے کہ لفظ کا عرفی معنی کون سا ہے، خواہ عرفی معنی قد یکون ہوا معنی عرفی مجاز، جسے برادران کیا کہتے ہیں مجاز مشہور، مجاز مشہور ہوتا معنی مجازی ہے لیکن وہی عرفی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا فتویٰ میں جو چاہیے وہ یہ کہ معنی عرفی کیا ہے اور وہ لغت ہمیں دے دیتی ہے، بس یہ کہنا کہ لغت سرے سے بے فائدہ ہے۔ برادران یہاں سے بات اجماع کی شروع ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔